بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولنا تو میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ ہے، میں نے بولنا بھی ہے اور آپ سے لڑنا بھی ہے، لیکن میرا جنرل مینیجر جو ہے یہ بڑا ظالم انسان ہے۔ اس نے کہا جی آپ 1 ہی منٹ بات کر سکتے ہیں، تو 1 منٹ میں تو میرا بسم اللہ الرحمن کی اگر میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں، خالی بسم اللہ، تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو گھنٹوں اسی کے اوپر آپ کو لیکچر دینے میں ختم ہو جائے گا، تو 1 منٹ میں آپ کو اپنا پروجیکٹ کیسے بتاؤں گا۔ لیکن نیور دا لیس آئی تھنک مائی اسپیچ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ آفٹر وائل۔ لیکن ابھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ یہ پروجیکٹ ہمارا ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں۔ تمنا یہ ہو ہر انسان کی، تمنا ہو یہ ہو ہر انسان کی کہ وہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائے، اور اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جائے۔ اور جب یہ تمنا ہوگی تو میں اب قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آپ کو اس کائنات میں اس نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے کتنا بڑا مقام ہے۔ اس نے آپ کو اپنا مشیر بنا کے بھیجا ہے، اس نے آپ کو اپنا وزیر بنا کے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں کسی کے مشیر بنتے ہیں، کسی کے وزیر بنتے ہیں، اور کیا سبحان اللہ ہم ان کی جوتیاں بھی صاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم مشیر بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو اس میں آپ نے امام الانبیاء بھی بن گئے، ولی اللہ بھی بن گئے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک زندگی ہے بقا کی، ایک زندگی ہے فنا کی۔ تو اب چونکہ مجھے جو ہے میں اپنی تقریر میں ان کو کور کر لوں گا، تو اس وقت ہمارا یہ پروجیکٹ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جانے سے پہلے، اگرچہ جو ہے میری عمر جو ہے اس وقت 71-72 سال ہے، لیکن ڈاکٹر مہاترا کو دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر 93 سال کی عمر ہو گیا، تو مجھے اب جینے کا اور مزہ اور شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ابھی کہنا کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ میں نے تھر والوں کے لیے، میر پرخاص کے لیے، جہاں سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جہاں میں نے اپنا بچپنا گزارا، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں جانے سے پہلے اس سرزمین کی کچھ قیمت ادا کر دوں، ورنہ قیامت کے دن یہ لوگ میرا گریبان پکڑیں گے، آپ لوگوں کا بھی گریبان پکڑیں گے، اس لیے کہ ہم اس کے خلیفہ بنا کے اس کائنات پہ بھیجے گئے۔ تو میری تھوڑی سی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہے یہ پروجیکٹ میں نے 10 سال پہلے چالو کیا، لیکن میری بیوی کو جو ہے لنفوما کینسر ہو گیا، تو میں نے تمام اپنے کاروبار، اپنی زندگی کی تمام ایکٹیویٹیاں، اپنی تمام خوشیاں جو ہے وہ بند کر دیں کہ میری زندگی کا ساتھی مجھ سے جدا ہونے والا ہے، جس کے ساتھ میری زندگی کی جو ہے ایک منزل 47 سال گزری ہے۔ لہذا حالات نے مجھے پاکستان وزٹ کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ میں ان کا اب فل ٹائم کیئرر ہوں۔ تو میں ابھی پہلی دفعہ پاکستان آیا ہوں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے، اپنے دل کے درد بتانے کے لیے، اس ملک کے درد بتانے کے لیے۔ یہ ملک کیوں بنا تھا، قائد اعظم نے کیا کہا، ہم نے اس کے ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کیا یہ پاکستان قائد اعظم کا تھا؟ کیا یہ اسلام کے نام پہ ہم نے بنا کے دھوکہ دیا؟ کیا ہم عاشق رسول ہیں یا ہم منافع کے رسول ہیں؟ ہم تو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عاشقان کشتگان معشوق اند بر نیاز کشتگان آواز اند، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو میں بھی تفصیل میں جاؤں گا، ورنہ میں پھسل جاؤں گا، تو بات آپ لوگوں بھی کے ٹائم تو مجھے بعد میں میرا خیال ہے مجھے موقع ملے گا، تو ابھی 1 منٹ سے تو میں نے زیادہ جو ہے بریج تو میں نے کر دی ہے، لیکن میرا خیال ہے میں بعد میں جو ہے ان کو آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا فنا اور بقا کے اوپر۔ تو میرا یہ پروجیکٹ ہے اور میرے دل کی تمنا ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، لیکن یہ کام کبھی بھی جو ہے اکیلا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی جب دعوت دی تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو مکے والوں کے لیے نمونہ بنا کے 40 سال تک اپنے کردار کا مظاہرہ کیا، اپنے اخلاق کا مطالعہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا مشرکین مکہ درانگ سے جو ہے جہنم کے کھڈے میں گرنے والے تھے، تو اس حسین جوان نے جو اپنے کردار سے اپنے کریکٹر سے جو ہے ان کو کوئی صدیق میں بنا، کوئی زندیق بنا۔ جو صدیق بن گیا قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو صدیق کی یاد کرے گا، اور جو زندیق بنے ان کے اوپر قیامت کے دن تک لعنتیں ہوں گے۔ تو یہ میرا چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے میر پور خاص میں یہ کام کیا ہے۔ ہمیں ہر کام جو ہے ہمیں بڑا جو بنیادی طور پہ کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے بڑے شو بازی کے ہیں، ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں۔ تھر میں ریگولر طور پہ 2-3 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن اور فوڈ۔ اس کے لیے میں نے سوچا کہ کراچی میں تو کام ہو رہا ہے، لاہور میں بھی وہ ہو رہا ہے، ہاسپٹلیں بھی بن رہی ہیں اور بھی کام ہو رہا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ کوئی جنگل میں جو مور ناچتا ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی میم نے تو جنگل میں مور ناچتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اگر تم نے ناچتے نہیں دیکھا تو سنا پھر کیسے ہے بھائی؟ جنگل میں مور ناچتا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ تو ہم نے ابھی تھر میں کام کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں کی زندگیوں میں اپنے آپ کو ڈھال دینا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر میری ابھی وائف کی پوزیشن نہ ہوتی تو میں تھر میں اپنا کیمپ لگا کے میں اپنی زندگی کی اپنی قبر بھی اس تھر میں بناتا۔ تو یہ ایک آدمی کا جو ہے کردار نہیں ہے، میں تو بالکل ایک گنہگار بندہ ہوں، اور جو کچھ میری توفیق تھی اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ جس دن میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگوں کو، پاکستان کے جو ارب پتی ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، جن کو موت سے کوئی خوف نہیں آتا، ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب میری موت ہو تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جس نے 47 سال آسٹریلیا میں زندگی گئے اس کے پاس تو $1 بھی بینک میں پاس نہیں ہے، پراپرٹی بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان چیزوں کا میں مالک نہیں ہوں، یہ مجھے جو ہے میں وراثت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مجھے خلیفہ بنا کے دیا تو مجھے اس نے نعمتوں سے بھی نوازا ہے، لہذا میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا تو کچھ نہیں ہے۔ جب میری زندگی میری نہیں ہے، میری اولاد میری نہیں ہے، میرے ماں باپ اپنے نہیں ہیں، تو کوئی نہ یہ محلات میرے ہیں، نہ یہ حکومت میری ہے، نہ دوسری چیز ہے۔ کل من علیہا فان، اس کے اوپر میں کروں گا۔ تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جو میرے دل کی خواہش ہے۔ پروجیکٹ تو بن رہے ہیں لیکن ان کو مینٹین کرنا، ان کو چلانا، ان کو جو ہے آگے سنبھالنا جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ تو میری اب زندگی جو ہے 50 سالہ بار گزری ہے، تو میں نے وہ ہر کام پہلے کرنا کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے، میں کتنے کام کر سکتا ہوں، اور یہ عرصہ دراز تک پروجیکٹ چلیں گے نہیں، بلکہ چلیں گے نہیں، ان میں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی۔ تو میر پور خاص کو میں نے جو ہے ایک ڈیم بنانے کے لیے جہاں سے ہیلتھ، ایجوکیشن اور فوڈ کے لیے، تھر کے لیے، نہ صرف تھر کے لیے بلکہ یہ وہ ہاسپٹل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایک دن لوگ آغا خان میں نہ جائیں، میر پور خاص میں علاج کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور میرا ہیلی پیڈ سروس جو ہے نہ صرف تھر تک ہوگی بلکہ انشاءاللہ جو ہے کسی کو ہارٹ اٹیک سکھر میں صادقہ بات تک ہوگی تو میری ہیلی پیڈ سے یہ سروس بنا۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ مجھے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی یہ 8 سال سے یہ بلڈنگ چلا رہا ہوں، میرا آج آنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں نے ابھی آتے جانے سے پہلے اس بلڈنگ کو ڈیمولش کرنا ہے۔ مجھے سیمنٹ چاہیے، مجھے لوہا چاہیے، مجھے آپ لوگوں کی خدمت چاہیے، لینے والا بھی چاہیے، دینے والا بھی چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کشتی میں میرے ساتھ بیٹھ کے میری مدد فرمائیے گا۔